اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین صلوات پڑھ لی تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جسے سجدہ کیا زینب کبریٰ نے شام غریبہ میں، اس خدا کے لیے تعریفیں ہیں جسے ہتھ کڑی اور بیڑی پہننے کے بعد سید سجاد سجدہ کرتے رہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان سجدہ گزاروں کے لیے ہے کہ جن کے سجدوں کے معیار میں کوئی فرق نہیں آیا، نہ عاشور سے پہلے اور نہ عاشور کے بعد۔ تمام تر اہل بیت اطہار کے لیے درود بھی اور سلام بھی ہو۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر کل کے بعد آج تک کی زندگی اور مل گئی۔ وہ خدا چاہتا تو زندگی ختم ہو جاتی، وہ اگر چاہتا تو زندگی رہتی مگر صحت نہ رہتی، وہ اگر چاہتا تو صحت رہتی اگر عافیت نہ رہتی، وہ چاہتا عافیت رہتی مگر توفیق نہ رہتی۔
اس نے حیات بخشی نام حسین کے لیے، اس نے صحت بخشی نام حسین کے لیے، اس نے عافیت عطا فرمائی ذکر حسین کے لیے، اس نے توفیق بخشی غم حسین میں رونے کے لیے۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محرم الحرام کی 12 تاریخ 1444 سن ہجرت کا یہ محرم آپ کی خدمت مقدس میں عنوان اصحاب حسینی از کوفہ تا کربلا۔ یقیناً کل آپ کی خدمت مقدس میں ان دونوں آیتوں کا ترجمہ تقریباً تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں، اس لیے آج دہراؤں گا نہیں، بس یہ بات سمجھا دینا کافی ہے کہ اگر کوئی صوفی مزاج انسان نہ سمجھ سکا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے حجوں کو، اللہم صلی علی محمد، کیا سمجھے گا زمانہ سجاد کو جو نہ سمجھا آج تک ساجد کو؟ کیا سمجھے گا زمانہ ساجد کو جو نہ سمجھا آج تک سجدے کو؟ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے میدان شجاعت میں بہادری کو عباس کہتے ہیں، ایسے مسلح عبادت پر کمال کو سجاد کہتے ہیں۔ یا علی، خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مکتب آل محمد سے وابستہ کیا۔ اتنا احسان ہے کہ کسی امام کے قیام پر اور کسی امام کے قعود پر کوئی سوال نہیں ہے۔ امام قیام کرے تب بھی امام ہے، امام قعود کرے تب بھی امام ہے۔ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ جب زمانہ قیام کے قابل ہو تو اتباع امام قیام کہلائے، اور جب زمانہ قیام کے قابل نہ ہو تو قعود بھی اتباع امام کہلائے۔ امام جا رہے ہیں حج کے لیے، ہر سال جاتے تھے حج کے لیے، اور ہر سال ایسے حج پہ جاتے تھے کہ کاروان بدل بدل کے جو آپ کو پہچانتا نہ ہو اس کے ساتھ جاتے تھے، اور جیسے باقی حضرات حجاج کی خدمت کیا کرتے ہیں، ویسے امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ حجاج کی خدمت کر کے سنت کو جاری کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے میں کوئی پہچان لے تو الگ بات ہے، لیکن تاریخ کا جملہ ہے کہ وہ شخص جس کا نام محمد بن المنقدر بیان کیا گیا، صوفی مزاج شخص ہے، اس نے امام کو ہر سال حج پہ جاتے ہوئے دیکھا تو آیا قریب ملاقات کے لیے، کہتا ہے فرزند حسین، یہ آپ نے کیا اختیار کر لیا ہے؟ بس حج کیے جاتے ہیں؟ جو آسان عمل اسے اختیار کیا، جو مشکل عمل اسے چھوڑ دیا، جبکہ خدا تو اعلان کر رہا ہے کہ ان اللہ اشترى، کون پڑھ رہا ہے یہ صوفی؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ۔ ارے ہم کیا قرآن پڑھیں گے جیسے کہ وہ پڑھا کرتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس نے پوری آیت پڑھ دی، آیت نمبر 111،
کہنے لگا اس آیت میں عمل نہیں کرتے، جہاد کریں، تلوار اٹھائیں، یہ کیا کہ حج پہ چلے جاتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، کیا حلم تھا۔ میں کہتا ہوں لفظ حلم شاید امام کے منصب کو سمجھانے کے لیے کافی نہ رہے، میں کہوں جبل الحلم تھے معصوم، حلم کا پہاڑ تھے، یزید جیسوں کو خاطر میں نہ لائے، اور صوفیوں کی باتوں میں کیا آئے۔ امام نے اس کا سوال سنا، کوئی اور ہوتا تو ڈانٹ دیتا، اپنا کام کرو، ہم حج کر رہے ہیں، تمہیں ہم سے کیا مطلب ہے، کیا تعلق ہے۔ سلام ہو یتیم حسین پر، جس نے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کیا، جو مروان کے ہاتھ بھر دے۔ اللہ اکبر۔ چلیے الفاظ بدل دیتا ہوں، جو مروان کی جھولی بھر دے۔ اگر اسے سمجھنا ہو تو سمجھو یہ اس خدا کا سجاد ہے جو فرعون کی جھولی بھرتا تھا، اس خدا کا سجاد ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی آیت پڑھ لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آیت سمجھ لی ہے، بلکہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں نے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کے اعمال کے حوالے سے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی تھیں۔ آپ سے کہا تھا کہ جو آیت نکل آئے اعمال کرتے ہوئے شب قدر کے موقع پر جب قرآن کھولیے تو اس آیت کے نشان کو محفوظ کر لیجئے، جو سیدھے ہاتھ پر پہلی آیت ہو۔ لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے ایک آدھ آیت پہلے سے اور ایک آدھ آیت بعد تک تلاوت کرنا پڑے۔ قبلہ بڑی آسان سی بات ہے، یہ کوئی خوراک نہیں ہے کہ ایک چاول کا دانہ چکھیں گے فیصلہ کر دیں گے۔ کیا خبر کہ اوپر کے چاول میں کیا ہے اور بیچ میں کیا چھپا کر رکھا ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ کہتے ہیں گھر والے کہ ایک بریانی ایسی بنتی جس میں تہ لگاتے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے ایسے ہی ہے۔ اوپر کے چاول اور ہیں، درمیان کے چاول اور آخر میں جو چاول اس کی بات ہی اور۔ خیر، بات ہو رہی تھی ایک آیت، اس نے سمجھا اپنے طور سے کہ آیت دعوت جہاد دیتی ہے اور امام سجاد کو چاہیے کہ حسین کے بیٹے ہیں جہاد کریں۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں ہاں، آیت نمبر 111 کے بعد 112 پڑھی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ اگر ایسے لوگ مجھے مل جائیں میں بھی قیام کر لوں۔ اللہ اکبر۔ علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات تو واضح ہو گئی صوفی صاحب، کیا واضح ہو گیا کہ اپنے کردار کو تلاش کرتے نہیں ہو، امام وقت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ ایک بات تو واضح ہو گئی ماتمی بھائی، نمازی بھائی، امام کو بلاتے ہو، اپنے کردار کو تیار کرتے نہیں ہو۔ التائبون میرے اور آپ کے لیے ہے، العابدون الحامدون میرے اور آپ کے لیے،
ہم تیار ہیں. ایسے بلا ہی رہے ہیں امام کو. تو خیر ان دو آیتوں کے سہارے سے ہم تلاش کر رہے تھے کل آپ کی خدمت مقدس میں کچھ کوفے کی تاریخ، کوفے کے اصحاب کی تاریخ. اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی شخص امام کی خدمت میں بصرہ سے آیا تو کیا بصرہ کو وفادار کہوں، اور اگر کوئی شخص بصرہ سے نہیں آیا تو کیا بصرہ کو بے وفا کہوں؟ بہت غور کیجیے گا، یہ سخت تمہید کی منزل ہے. کوئی شخص مکے سے آیا امام کی خدمت میں، یعنی کربلا کی شہداء میں، تو کیا مکے والوں کو باوفا کہوں؟ اور کوئی مدینے سے نہیں آیا تو کیا مدینے والوں کو بے وفا کہوں؟ کوئی شہر نہ وفادار ہوتا ہے نہ بے وفا ہوتا ہے. ہر شہر کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وفادار ہوتے ہیں کچھ بے وفا ہوتے ہیں. تو کسی شہر کو بدنام کرنا یہ تقاضۂ عقل کے خلاف ہے. اور ایسا نہ ہو کہ صاحبان الباب، صاحبان فہم و شعور بھی بنو امیہ کے پروپیگنڈا میں آ کر کوفے کو ہی برا کہنے لگے. میں اس سے جملہ آسان کر لیتا ہوں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو عجیب لوگ ہیں. مولانا مکان بڑا منحوس ہے، یہ گھر ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. گھر میں ہے کیا؟ چھت ہے. چھت کس سے بنی ہے؟ دیواریں کس سے بنی ہیں؟ زمین کس سے بنی ہے؟ فرش. جس مٹیریل سے یہ گھر بنا ہے اسی مٹیریل سے وہ گھر بھی بنا جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے سر کی بلا کسی اور پر منڈ دیتا ہے. اپنی حرکتیں سعید نہیں ہیں، گھر کو منحوس کہنے لگے. ارے گھر منحوس کہاں ہوتا ہے؟ نہ گھر منحوس ہوتا ہے نہ گھر مبارک ہوتا ہے. گھر والے اگر نیک کام کریں تو گھر مبارک ہو جاتا ہے. گھر والے اگر نیک کام چھوڑ دیں تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. غور کیجئے، کبھی انسان زمین کو برا کہتا ہے، کبھی زمانے کو. کہتا ہے کتنا برا زمانہ آ گیا. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کہتے ہیں سورج کی رفتار کو، چاند کی حرکت کو، زمین و آسمان کے نظام کو زمانہ کہتے ہیں نا. یہ سب آج 24 گھنٹے مکمل کیسے ہوں گے؟ کیا سورج کی حرکت نہ زمین کی حرکت کی بنیاد پر 24 گھنٹے مکمل ہوں گے. تو زمانے کو برا کہنے والا یہ سوچ تو لے کہ زمانہ تو وہی جو کل تھا، سورج تو وہی جو کل کربلا کے میدان میں تھا، چاند تو وہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ خدا نے نظام ایسا بنایا کہ کسی سرزمین پر چاند اور سورج ایک ساتھ نہیں چمکتے سوائے کربلا کے. امامت کے سورج کو حسین کہتے ہیں اور بنی ہاشم کے چاند کو عباس کہتے ہیں. تو دن اور رات دونوں حسین کے اختیار میں ہیں. قبلہ اگر کوئی زمانے کو برا کہے تو اس کی خدمت میں عرض کر دوں کہ زمانہ برا نہیں ہوتا، اہل زمانہ برا ہوتے ہیں. زمانہ تو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. معصوم نے زمانے کو گالی دینے سے منع کیا ہے. زمانے کو برا مت کہو، زمانہ برا نہیں ہوتا. اب اگر یہ باتیں تمہید میں لفظ کوفہ سے قریب ہو گئیں تو آئیے
پہلی بات تلاش کرتے ہیں کہ کوفے کا تذکرہ قرآن میں کہاں پر ہے. اس کا تذکرہ قرآن میں ہو تو کہیں تو کوئی خوبی اس کے اندر ہوگی. تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ والتین. آج اتفاق سے ہم نے نماز مغرب میں سورہ والتین کی تلاوت کی تھی، یہ سوچ کر کہ آج اسی کو بیان کر دیں گے کہ اللہ کے حبیب نماز مغرب میں اور کبھی نماز عشاء میں سورہ والتین کی تلاوت کرتے تھے. تو اگر کبھی آپ کو بھی موقع مل جائے تو سورہ والتین پڑھ لیا کیجئے. سورہ کوثر کب تک پڑھیں گے؟ کبھی تو آگے آئیے. کتنی بار سورہ قدر پڑھیں گے؟ آئیے سورہ والتین پڑھ لیجیے. سورہ والتین کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ سوال عجیب ہوتا ہے، کیا ملے گا؟ 10 محرم تک تو آپ آئے حسین کے لیے، اور اب 11 محرم سے ہم آتے ہیں نیاز میں. کیا ہوگا؟ آپ کے یہاں تو ماحول نہیں ہے. جہاں ماحول ہے انہیں تو یاد ہوگا کون سی مجلس میں کیا ہوتا ہے. تو نام رکھ دیے مجلسوں کے تبرک کے نام سے. مثال دے رہا تھا میں. کچھ ہوتے ہیں نا جن کو فکر حسین سمجھ میں نہیں آتی، بس نیاز حسین سمجھ میں آتی ہے. چلیے، ہو سکتا ہے نیاز کی برکت سے کبھی نہ کبھی، ہو سکتا ہے نیاز کی برکت سے کبھی نہ کبھی خون ایسا پاکیزہ بن جائے پھر فکر حسین بھی سمجھ میں آنے لگے. یہ طریقہ معصومین کا ہے کہ کھلاؤ اپنے گھر سے کہ تاکہ اپنی بات کہنے میں آسانی ہو جائے. تو خیر بات سے بات نکل آئی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سن لیں. کہ سورہ والتین اگر کوئی شخص من قرأ فی نوافل فرائضہ، اگر کوئی شخص سورہ والتین کی تلاوت کرے اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں، تو خدا اس سے جنت میں وہ دے گا جس کو لے کے وہ راضی ہو جائے. عجیب جملہ ہے. یعنی اس میں نہ تو تذکرہ حوران کا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اس نعمت سے کوئی خاص شغف نہ ہو. تذکرہ انہار کا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو نہر کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا. تذکرہ محلات کا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مزاج رکھتا ہی نہ ہو. جنت میں جو وہ چاہے گا خدا اسے وہ عطا کر دے گا. میں سمجھتا ہوں سورہ والتین پڑھنے کے بعد اگر کوئی پھر بھی دامن اہل بیت کے سوا کچھ اور چاہے تو اس کی چاہت سے اختلاف میں کروں گا. روایت تو اپنے مقام پر. سرکار ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ والتین کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اس کے لیے وہ تمام کچھ عطا فرمائے گا کہ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، جسے شمار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہ ملاقات کرے گا اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں کہ کوئی غم اور ہم باقی نہ رہیں گے. اور تیسرا خاص جملہ یہ محفوظ کر لیجئے گا، باقی جنت ونت تو آپ کے گھر کی بات ہے. ہمیں اور آپ کو تو جنت کی پرواہ نہیں ہے، جنت تو رکھی ہوئی ہے اپنے گھر میں. اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس سورے کی تلاوت کرے کھانے پر تو کھانا کبھی نقصان نہیں دے گا. عجیب جملہ ہے. ایک اور روایت، اگرچہ کھانے میں زہر ہی کیوں نہ ہو
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کہیں ہمارے خلاف آپ وہ مطالبہ کرنے کی آپ نے کہا تھا. اگر کوئی ایسا نقصان دہ کھانا ہو، عقل کے تقاضے اپنے مقام پر ہیں، سورے کے فضائل اپنے مقام پر ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے توقع نہیں ہے کہ کام ہوگا، لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سورہ والتین پڑھیے مگر سمجھ کے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. صرف 4 باتیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں والتین ظاہراً تو ترجمہ کسی پھل کا ہے، والزیتون اس کو پھل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سبزیوں میں بھی شامل ہوتی. اور طور سینین ایک پہاڑ، وہذا البلد الامین ایک شہر کی صفت. ارشاد فرماتے والتین سے مراد مدینہ منورہ ہے، والزیتون سے مراد بیت المقدس یہ مقدس ہے. طور سینین سے مراد شہر کوفہ معظم ہے. ھذا البلد الامین سے مراد مکۃ المکرمہ ہے. یہ 4 مقدس شہر ہیں کہ جن کی قسم خدا نے کھائی ہے. طور سینین. تو کوفے کا تذکرہ قرآن مجید میں اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کی روایات کے اعتبار سے، برادران اسلام کے نزدیک کوفہ کیا وہ الگ موضوع ہے. کبھی پھر اسی تاریخ کو پڑھیں گے کہ برادران اسلام کے نزدیک کوفے کی اہمیت کیا وہ الگ موضوع ہے. اس کا وقت میرے پاس نہیں. ابھی تو مجھے اپنے جوانوں کو سمجھانا ہے کہ کوفے کو برا نہ کہا کرے. تو کوفے کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ والتین میں، اور صرف کوفے کا نہیں ہے بلکہ مسجد کوفے کا بھی ہے. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمُعِينٍ. سورہ مومنون کی آیت نمبر 50. فرماتے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی. کون دونوں؟ ماں اور بیٹے، حضرت مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام. ان دونوں کو پناہ دی. ربوتن ایک بلند جگہ پر، بلند زمین پر، ایسی بلند زمین ذات قرارن جس میں استقرار تھا، ومعین اور جس میں ان کی مدد کی کیفیت موجود تھی. ترجمہ تو یہ ہو گیا. ربوہ کون ہے؟ کہ کوفہ. امام فرما رہے ہیں ذات قرار مسجد کوفہ، اور معین نہر فرات ہے. روایت مولا کی آپ کی خدمت مقدس میں لفظ کوفہ کا ترجمہ میں کل کر چکا، اور آج چونکہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ کی مناسبت سے تیسرا مقام سن لیجئے کہ قرآن مجید میں کوفے کا تذکرہ اور کہاں پر ہے. پہلا ہو چکا سورہ والتین، سورہ مومنون، اب تیسرا مقام سورہ مبارکہ نوح کے اندر. سورہ نوح کی آیت نمبر 27 میں پروردگار نے، میں اسی نماز کی بات کر رہا ہوں جو نماز آپ میں سے سب نے انشاءاللہ پڑھ لی ہوگی، اور نہ پڑھی ہو تو ابھی شب جمعہ ختم نہیں ہوئی، پڑھ لیجیے. نماز مغفرت والدین بھی اسے کہتے ہیں اور نماز بر والدین بھی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض علماء کے وضاحت میں آپ کو فرق محسوس ہو، اور جہاں تک ہم نے تلاش کیا نماز مغفرت والدین میں اور نماز بر والدین میں کچھ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ نماز مغفرت والدین میں
حالت قنوت میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کا آخری حصہ 10 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 10 مرتبہ. اور نماز بر والدین میں قنوت میں نہیں ہے. قنوت جو چاہے پڑھ لیجیے آپ. نماز مکمل کرنے کے بعد پھر پڑھنا ہے 10 مرتبہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور سن لیجیے. شاید نماز مغفرت والدین لوگ پڑھتے ہوں ماں باپ کے مرنے کے بعد. نماز بر والدین پڑھتے ہیں ماں باپ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں. تو اگر اس طرح بات سمجھ میں نہ آئے کہ کیسے نماز مغفرت پڑھوں ابھی ابا زندہ ہیں، تو اللہ ان کو زندہ رکھے، نماز بر والدین پڑھ لیجیے. صلوات پڑھے محمد والے. اور جس آیت کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ آیت سورہ مبارکہ نوح کی یہ 2nd رکعت میں پڑھی جاتی ہے. رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. 2 روایات ہیں، ایک 6 امام سے ایک 8ویں امام سے. ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ کہاں رہتے ہو؟ کوفے میں. مسجد کوفہ کتنا دور ہے؟ فاصلہ بتایا. فرمایا کتنا جاتے ہو؟ کہ مولا کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. فرمایا تم نہیں جانتے کہ مسجد کوفہ میں جتنی بار داخل ہوگے اتنی بار خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. صرف داخل ہونا، توبہ استغفار نہیں، نماز توبہ نہیں، غسل توبہ نہیں، صیغہ استغفار نہیں، صرف مسجد کوفہ میں داخل ہونا ایک شرط ہے. لیکن اس شرط کو سن کر کہیں ہو جائے گی مایوسی کہ داخل ہونے والا مومن ہو. یہ آیت کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا. رب اغفر لی، اے خدا مجھے بخش دے، والے والدیہ میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتی مومنا اور جو میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہو جائے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی 100 مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہو خدا اسے 100 بار بخش دے گا. تو مسجد کوفہ کا تذکرہ لفظ بیتیہ میں آیا سورہ نوح کے اندر. بات واضح ہو رہی ہے. کوفہ، مسجد کوفہ. مسجد کوفہ کی تاریخ کچھ جملے کل میں نے کہے تھے، کچھ جملے آج سن لیں. اور آج تو جس کا تذکرہ مجھے کرنا مقصود ہے انشاءاللہ ان کا روزہ ہائے مقدس بھی وہیں پر موجود. البتہ ہمارے یہاں کوفے کی تاریخ پڑھی نہیں جاتی. سیاسی تاریخ کوفے کی الگ ہے. 5 گروہ تھے. کون کون سے گروہ تھے؟ کہاں سے آ کر آباد ہوئے تھے؟ خط کس نے لکھا تھا حسین کو؟ اور وہ کون لوگ تھے کہ جو خط لکھنے کے بعد امام کا ساتھ نہ دے سکے؟ یہ تمام باتیں ہیں. اس میں سے کچھ باتیں تو وہ جو آپ کے خدمت میں شاید اس طرح واضح ہو سکیں کہ اس کی تاریخ ہے مولائے کائنات کے دور مقدس سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور تک. کوفے کی اپنی آبادی کیا وہ الگ موضوع ہے. کوفہ کیا ہے؟ مسجد کوفہ. روایت کا جملہ ہے کہ مسجد کوفہ 20 مرتبہ ویران ہوئی اور 20 مرتبہ آباد ہوئی. یہ دنیا کی واحد مسجد ہے
جو حضرت آدم کی خلقت سے 20,000 سال پہلے بنی. روایت، کتاب کا نام تاریخ الکوفہ. حضرت آدم کی خلقت سے 20,000 سال پہلے مسجد کوفہ بنی. کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا نے حضرت آدم کو مسجود قرار دیتے ہوئے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سجدہ فرشتوں نے کہاں کیا تھا؟ 20,000 سال پہلے جب قوم جن آباد تھی، جب فرشتگان پروردگار یہاں ہوتے تھے، کہ جبرائیل امین کہتے ہیں میں 20 مرتبہ اس کو آباد دیکھ چکا اور 20 مرتبہ اس کو ویران دیکھ چکا، اور ہر ایک ویرانی اور آبادی کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. ہر ویرانی اور آبادی کے بیچ میں. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کا دور دیکھیے تو آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء تک 6,000 سال کا زمانہ ہے. تو 6,000 سال میں تو یہ 20 ممکن نہیں ہے. ایک اور روایت ہے نا کہ یہ آدم کے بعد کا واقعہ ہے، پھر یہ 20 والا فیگر مکمل نہیں ہو پائے گا. 20 یہ اور 20 وہ 40. لیکن حضرت آدم کی خلقت سے پہلے سوچئے ایک لمحے کے لیے، آدم کس سے بنے تھے؟ جی مٹی سے بنے تھے نا. تو مٹی پہلے بنی ہوگی تو آدم بنے ہوں گے. اگر مٹی ہی نہ بنی ہوگی تو آدم کیسے بنے ہوں گے؟ تو آدم کی خلقت سے پہلے کہیں نہ کہیں تو کوئی مٹی ماننا پڑے گی، چاہے سمجھ میں یہ روایت آئی ہو کہ نہ آئی ہو. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت آدم کی خلقت میں مٹی کا تذکرہ موجود ہے. اب آئیے مسجد کوفہ کے فضائل میں سے صرف 3 جملے اور عجیب جملے. حضرت موسیٰ کو عصا ملا مسجد کوفہ سے. حضرت سلیمان کو انگوٹھی ملی مسجد کوفہ سے. حضرت یونس کو کدو ملا کھانے کو مسجد کوفہ سے. آج کی حد تک بات کہیں اور روکتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں. یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اتنی پرانی مسجد ہے کہ حضرت آدم سے پہلے نہ مان سکیں تو مت مانیے، مگر آدم کے بعد تو مان لیجئے. حضرت آدم کا قیام، حضرت نوح کا گھر، تذکرہ اب کل ہوگا اس خاص لفظ کا جو مسجد کوفہ کے بارے میں. آئیے اب آگے چلتے. کوفے کی شخصیات میں کتنے لوگ تھے جو امام کی خدمت میں آئے؟ میں بہت تلاش کر رہا ہوں اور صرف 32 لوگ تو وہ ہیں تو شب عاشور لشکر یزید کو چھوڑ کر خدمت امام میں آئے تھے. 32 لوگ وہ ہیں تو شب عاشور لشکر یزید کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں آئے تھے. ہمارے پاس صرف 1 2 3 پڑھے جاتے ہیں، باقی نہیں پڑھے جاتے. حضرت حر، ان کے بیٹے علی ابن حر، ان کا غلام ترکی، ان کا غلام، 3 پڑھے جاتے. 32 لوگ آئے تھے. یہ لوگ کہاں کے تھے؟ بات کیا تھی کہ کوفے سے نکل کے کربلا پہنچنا ممکن نہیں تھا. کچھ ایسے تھے جو بڑی ہوشیاری سے ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہوئے نکلنے کے لیے کہ اس بہانے کوفے سے نکلنا ممکن ہو گیا.
کہ جب کربلا پہنچے تو کون ابن زیاد اور کون پسر سعد؟ یہ کل بھی حسینی تھے، یہ آج بھی حسینی۔ یا علی۔ تو یہ 32 لوگوں کا تذکرہ شاید ہم نہ کر سکیں، تمام افراد کے نام نہیں ملتے، جن کے نام ملتے ہیں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج تذکرہ ان میں سے ایک شخص ہے، عظیم شخص کا نام ہے یحییٰ، باپ کا نام ہے ہانی، دادا کا نام ہے عروہ، ماں کا نام ہے روعہ۔ روعتن ماں ہے، ہانی باپ ہے، اور دادا کا نام ہے عروہ۔ ٹھیک، ہانی ابن عروہ کے بیٹے یحییٰ ابن ہانی، یہ بھی امام کی خدمت میں کربلا پہنچے ہیں۔ البتہ یہ اس طرح نہیں پہنچے کہ ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو کر آئے ہوں، فرق ہوتا ہے نا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، کچھ وہ جو سہارا بن جاتے ہیں۔ یحییٰ کوئی کمزور آدمی نہیں تھے، بہت مضبوط آدمی ہے، صحابی رسول کے بیٹے ہانی کے۔ میں تلاش کر رہا کہ ہانی نام کے 2 شہید ہیں، ایک مجہول الحال ہیں، ہانی ابن ہانی السبیعی یا السبعی، ہانی ابن ہانی السبعی، یہ الگ شخصیت۔ یہ سعید بن عبداللہ الحنفی کے ساتھ آخری خط لے کر کوفے والوں کی طرف سے خدمت امام میں آئے تھے۔ سعید کا حال تو ملتا ہے، ان کا حال نہیں ملتا، لیکن مقتل میں ان کا نام موجود ہے، ہانی ابن ہانی۔ ہانی کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر ترجمہ عروہ کا کیا بنے گا؟ ہانی ابن عروہ رسول خدا کے صحابی ہیں، رہتے کہاں پر؟ کوفے کے اندر۔ قبیلہ مزہج کے رہنے والے خاص فرد ہیں، اور قبیلہ مزہج کے ایسے فرد ہیں کہ 1000 ان کے جوان ان کے اشارے پہ تیار رہتے تھے، ہانی۔ اور میں باپ کے تبسل سے ہر کاروان جو زیارتوں پہ جاتے ہیں ان کی خدمت پہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے مسجد کوفہ اور کوفے کی زیارات کے لیے کچھ وقت بڑھا دیں۔ قسم بخدا میں خود شرمندہ ہوں اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں، اور یہ آپ کی برکت سے یہ موقع مجھے ملا کہ میں عنوان پڑھ رہا ہوں۔ میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں یہ عنوان نہیں پڑھا تھا۔ ہوتا کیا قبلہ کہ اعمال کوفہ کرانے کے بعد لوگوں کے زیارت کا جو توانائی ہے، طاقت ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو تھوڑی بہت رہتی ہے، جناب مسلم ابن عقیل کے روزے پر گئے، اس کے بعد وہ اور کم ہوئی۔ ہانی ابن عروہ کا روزہ مقدس اس احترام کے ساتھ لوگ نہیں جا پاتے۔ ہو سکتا ہے آپ میں جو گئے انہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ قسم بخدا خالی جالی کو ہاتھ لگایا، باہر نکل گیا۔ اتنا بھی وقت نہیں ملتا ہمیں وہاں پر کہ ہم ہانی کے حالات بیان کر سکیں۔ ہانی کون ہے؟ ہانی صحابی رسول۔ ہانی کے نام کا ترجمہ، ہانی کہتے ہیں بشارت کو، ہانی کہتے ہیں اچھی خبر، اچھی ہوا کو، اور اسی سے تہنیت نکلا لفظ، یا تہنیت سے ہانی نکلا ہے۔ تہنیت کا مطلب مبارکباد دینا، ہانی مبارکباد دینے والا صحابی رسول۔ اپنے بچوں کے نام رکھیے کربلا کے شہیدوں کے ناموں پر، اسی بہانے سے نام یاد ہو جائیں گے۔ ابن عروہ، عروہ کے معنی سید ہیں،
عروا کے معنی ایسا درخت جس کے پتے سردی کے موسم میں بھی نہیں گرتے. عروا کہتے ہیں کسی مرکز کو یا کسی بھی دستے کو، ہینڈل کو، جہاں سے اسے پکڑا جاتا ہو. عروۃ الوثقی، یہ تو آپ نے پڑھا ہے آیت الکرسی کے اندر. عروۃ الوثقی کتاب کا نام بھی ہے، مسائل اور احکام کی کتاب جو ہے. عروا کے معنی کہ دستہ، جہاں سے پکڑ لیا جائے، ہینڈل. عروا کے معنی سید ہانی ابن عروا. تو شخصیت جناب ہانی کی، ان کے بیٹے کا نام یحییٰ ہے. تقریباً ان کا سن کربلا کے واقعے کے موقع پر 51 برس کا ہے. 89 89 یا 91 یا 83، 3 قول ملتے ہیں. کم از کم 83 ایئرس اور میکسیمم 91. جناب ہانی ابن عروا صحابی رسول، اور صرف صحابی رسول نہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں پابا رکاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ، مولا کا ساتھ دینا نیاز کھانے میں آسان ہے، مولا کا ساتھ لڑنے میں آسان نہیں ہے. کہ مولا کو ڈھیلے ڈھالے سپاہی پسند نہیں ہوتے تھے، یاد رکھیے گا. تلوار نہیں اٹھ رہی، بیٹھ گئے، تھک گئے، نہیں، ایسا نہیں. مولا خود ایکٹیو تھے اور چاہتے تھے ان کا ہر چاہنے والا ایکٹیو ہو. اور اسی مناسبت سے مولا کی سیرت میں کھانے پینے کے مسائل بھی ہیں، بہت غور کیجیے گا، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. بہرحال ویسے ٹھیک ہے، آپ رات میں جب عبادت کے لیے ہوں تو راہب بنے، اٹھا نہیں جائے. بڑھاپے کی طرح سے نمازیں پڑھیں. جب دن کا وقت ہو تو شیر بن جائیں. یہ شیعان علی ابن ابی طالب کی پہچان ہے کہ دن کے شیر ہوتے ہیں اور رات کے راہب ہوتے ہیں. خیر، ہانی ابن عروا صرف مولا علی کے ساتھ نہیں، مولا حسن کے ساتھ بھی. روایت عجیب پڑھ رہا تھا میں، فرماتے مولا حسن فریاد کرتے ہوئے اپنے بابا کی شہادت کے بعد ایسی غربت تھی مولا حسن کی، فرماتے ہیں واہ جدہ یا رسول اللہ، نانا فریاد کہ اس قدر لوگ کم ہو چکے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو حاکم شام بھیج رہا ہے 1,20,000 سپاہیوں کا دستہ بنا کر ایمان کے جملے، تاکہ مجھے اور حسین کو اور ہم اہل بیت کو یہاں کوفے سے اسیر کر کے لے جائیں شام تک. یہ جملہ اگر محفوظ ہو گیا تو پھر کوفے کے حالات سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایسے میں امام نے جن کو اصحاب کو یاد کیا ہے، جن اصحاب نے امام کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے کوفے کے اندر، ہمارے ہوتے ہوئے کہ 1.5 لاکھ کا لشکر ہو، 1,20,000 لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان افراد میں ہانی ابن عروا بھی شامل. ہانی ابن عروا کو امام حسین نے بھی یاد کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ شہید کہاں پر ہوئے؟ یہ شہید کربلا میں نہیں ہوئے، یہ شہید ہوئے کوفے کے اندر. جب عبید اللہ ابن زیاد وارث کوفہ ہو گیا تو اس نے تلاش شروع کی، کہاں چھپے ہیں مسلم ابن عقیل.
اور تلاش شروع کرتے کرتے معقل نامی غلام کے ذریعے سے 1500 درہم یا 3000 درہم بھجوائے کسی طریقے سے مسلم کا پتہ یہ خمس کے بہانے چل جائے. اور جب پتہ ہو گیا کہ کہاں پر ہے مسلم، کہ مسلم ہانی کے گھر پہ ہیں. بعض علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن عقیل کو ہانی کے گھر جانے کا حکم دیا تھا. یعنی ایسے حالات میں اگر کوئی اور پناہ سمجھ میں نہ آئے تو جانا ہانی کے گھر. ہانی ابن عروہ بیمار تھے، 91 سال، اتنے بوڑھے تھے کہ ہاتھ میں عصا لے کے چلتے. اور جب عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ ہانی کے گھر میں مسلم، تو اس نے ابن اشعث کو اور اسما بن خارجہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے بلا کے لاؤ ہانی کو، مجھے بات کرنی ہے. یہ دونوں سواری لے کے پہنچے اور جناب ہانی کو گھر سے لے کر آئے کہ جناب آپ سے ملاقات کرنا ہے حاکم کوفہ کو. آ گئے، پوچھا مسلم کہاں پر ہے. پہلے تو انہوں نے انکار کیا، مسلم کے اپنے گھر ہونے سے انکار کیا. اور جب معقل نامی غلام نے گواہی دے دی اب خاموش ہو. کہ مسلم کو ہمارے حوالے کرو، کہ جس سے میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہو اس سے میں ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. سوچئے گا شیب ابی طالب کا محاصرہ کیا تھا، پیغمبر کو مانگ رہے تھے وہ. سلام و ہانی پر اس ضعیفی میں اتنی توتو میں بڑھی کہ ابن زیاد کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس نے کھینچ کے ماری ہے ہانی کو. 91 سال کا بوڑھا انسان ہے، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، ناک سے خون بہنے لگا. اس منظر کو دیکھ کر اسما بن خارجہ آپے سے باہر ہو گیا. کہتا ہے ابن زیاد سے کہ تو نے بلایا تھا ان سے بات کرنے کے لیے، صحابی رسول انہیں مارتا ہے. ابن زیاد تو وقت کا فرعون بنا ہوا ہے نا. اسما بن خارجہ کو اتنا زیادہ اپنے سپاہیوں سے پٹوایا کہ حالت نزا میں پہنچا دیا. پھر ہانی سے کہا کہ اگر تم پتہ بتاؤ مسلم کا تم چھوڑ دوں گا. کہ یہ 1000 جان بھی قربان ہو جائے میں تجھے اپنے مسلم کا پتہ نہیں بتا سکتا، میں مسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. اللہ اکبر. یہ حضرت مسلم کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ مسجد کوفہ کی نماز عشاء والے واقعے سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ توآ کے گھر میں جو مولا گئے تھے اس سے پہلے کا واقعہ. کبھی کبھار آپس میں واقعات میں اشتباہ ہو جاتا ہے. جناب ہانی ابن عروہ کے لیے اب 2 روایتیں چلتی ہیں الگ الگ. اس نے سخت ترین حکم دیا اس بوڑھے صحابی کو لکڑیوں سے باندھ دو، ایک ہاتھ اس لکڑی سے ایک ہاتھ اس لکڑی سے، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر. جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب تڑپ بھی نہ سکے. انسان کے اگر پاؤں بندھے ہوئے ہوں تو تڑپنا ممکن نہیں ہوگا اس کے لیے. کہ ان کا اوپر کا لباس اتار دو اور بوڑھے بدن پر 500 کوڑے مارنے کو.
پوچھتا تھا مسلم کا پتہ بتاتے ہو؟ کہ شدید ترین تو عقوبت کر دے میرے ساتھ، میں مسلم کا پتہ تجھے نہیں بتا سکتا۔ سلام ہو اس عظیم میزبان پر جس نے مسلم جیسے مہمان کی جان قربان کر دی۔ بعض کہتے ہیں اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے تو لوگوں نے کہا آپ کو چھوڑ دے، صحابی رسول ہے۔ میں کہوں گا واقعاً کوفے میں رہنے والے یہ تو سوچ رہے تھے صحابی رسول ہے۔ ہائے کربلا، حضرت ہانی ابن عروہ کو چھوڑا، ہاتھ پاؤں کھول دیے، مگر کوئی حسین کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اجرکم اللہ، رونے والو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہانی کو اسی میں شہید ہو گئے یا وہاں سے ان کو پکڑ کے لے گئے اس بازار میں جہاں گوسفند بکتے تھے، یعنی مویشی منڈی کے اندر، اور وہاں رشید ترکی نامی اس کا غلام تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اس نے بوڑھے صحابی کی گردن پہ وار کیا۔ ہائے ہانی، سر تو کٹ گیا، مسلم کا پتہ نہیں بتایا۔ صرف سر نہیں کاٹا گیا بلکہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے، بعض کہتے ہیں 9 تاریخ ہے۔ ہانی کے پیروں میں رسی باندھ کر بچوں کو دے دی، کوفے کی گلیوں میں گھماتے تھے۔ ایسا لگتا ہے واقعات سے کہ ایک دن پہلے ہانی کی شہادت ہے اور ایک دن کے بعد مسلم کی شہادت ہے۔ واہ مصیبتہ، یہ دونوں خبریں امام کے پاس ایک ساتھ پہنچی ہیں۔ جب عبداللہ ابن یقطر نے جا کے بتایا مولا کو کہ مولا ہم نے کوفہ ایسے وقت میں چھوڑا جبکہ مسلم اور ہانی کے سر کٹے ہوئے تھے اور دونوں کی لاشوں کے پیروں میں رسی باندھ کر بچے گلیوں میں کھینچتے پھرتے تھے، تب امام نے ان دونوں کو اپنی دعائے خیر میں یاد کیا۔ اللہ اکبر، رحمت اللہ علیہما، رحمت اللہ علیہما، امام فرماتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ اور جب یحییٰ کو موقع ملا باپ کی شہادت کے بعد، جیسے ہی خبر ملی کہ حسین کربلا آ گئے، شہید کا بیٹا شہید ہونے کربلا پہنچ گیا۔ بس عزیزو، آج محرم کی 12 تاریخ ہے، آج کربلا کے شہیدوں کا سویم ہے۔ سویم کسے کہتے ہیں جانتے ہو نا؟ موت کے بعد تیسرے دن کا نام سویم ہوتا ہے، اور جب کسی کا سویم ہوتا ہے لوگ اس کے گھر پہ جاتے ہیں، پہلی بات تو شریعت کہتی ہے کہ انتقال کے دن سے لے کر اور 3 دن تک کھانا پکا کر پہنچاؤ۔ اور دیکھو، سوگوار خود تو نہیں کھائے گا، اس کے پاس بیٹھ جاؤ تاکہ وہ کھا سکے، تم اسے دکھانے کے لیے کچھ کھا لو۔ واہ مصیبتہ، رونے والو، کسی گھر سے اگر جوان کا لاشا اٹھے، کبھی کسی کی سویم میں گئے ہو گے آپ، تو کیا کرتے ہو؟ کیا سوگوار کو جا کے سینے سے لگاتے؟ ہائے حسین، اس کا سویم کیسے ہوگا جس کا لاشا دفن نہیں ہوا؟ اس کا سویم کیسے ہوگا ارے جس کے جسم کے ٹکڑے جمع نہ ہو سکے؟ اس کا سویم کیسے ہوگا ارے جس کا سر کبھی نو کے سینہ پر ہے اور کبھی تشتے تلا میں رکھا جائے گا؟ واہ مصیبت، رونے والو۔ محرم کی 12 تاریخ میں کیا واقعات پیش آئے، سے 2 جملے آپ کی خدمت میں۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ کہتے ہیں 11 محرم کو قافلہ جب کربلا سے لے جایا جا رہا تھا
تو لشکر یزید نے اپنے سارے مقتولوں کو جمع کیا، ان پر نماز پڑھی، انہیں کفنایا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے سپاہیوں کو دفنا دیا، لیکن زہرا کے لال کو کسی نے اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ واہ مصیبت! خدا نہ کرے کوئی یتیم اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے جو امام سجاد نے اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا۔ رونے والوں، قافلہ اہل بیت کو اس مقام سے گزارا گیا جہاں امام کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، اور لاشا نہیں تھا بلکہ جس میں پامال حسین ایسے پامال کیا تھا کہ پسلیاں آپس میں مل گئی۔ رونے والوں، کہتے ہیں 10 گھوڑے تھے، بعض کہتے ہیں 20 گھوڑے تھے جن کے پیروں میں لوہے کے نال باندھے گئے، اور نال باندھنے کے بعد رونے والوں جناب زینب کبریٰ بڑی پریشان ہیں۔ جب آپ نے شور و غل سنا ہے، اماں فضہ کو بلا کے پوچھتی ہیں، اماں اب تو میرا بھائی مارا گیا، اب یہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ ذرا جا کر دیکھ کر تو آئیے۔ فضہ آئی ہیں، جیسے ہی منظر دیکھا روتی ہوئی آئیں، بی بی دعا کیجئے خدا شہیدوں کی خیر کرے۔ اماں کیا ہو گیا؟ کہ شہزادی شہیدوں کے لاشوں کو پامال کرنے کی تیاری کی جا رہی۔ ہائے زینب نے مصلی بچھا دیا، ارے ہائے سب کے لیے دعا کر رہی تھی۔ فضہ باہر آئیں، پلٹ کے دیکھا کہ ابھی کوئی لاشا پامال نہیں ہوتا، معلوم کیا مسئلہ کیا ہے۔ قبیلے آگے بڑھ کے آتے ہیں، کسی نے اکبر کی لاش کو اٹھا لیا، کسی نے محمد کے لاشوں کو اٹھا لیا۔ فضہ مطمئن ہو گئی، آئیں بی بی کے پاس، شہزادی الحمدللہ شہیدوں کے لاشیں محفوظ ہو گئے۔ ابھی شکر خدا ادا کر رہی تھی کہ اچانک گھوڑے دوڑنے کی آواز آنے لگی، اور تڑپ کے فرمایا، اماں یہ کون غریب رہ گیا جس کا لاشا کسی نے نہیں اٹھایا؟ ہر شہید کربلا کی لاش کو کسی نے اٹھا لیا۔ فضہ ذرا جا کر دیکھ کر تو آئی اماں۔ اب جو آ کر دیکھا فضہ نے، دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹتی ہوئی آئی، شہزادی کی لاش رہ گئی جس کا کوئی قبیلہ نہ تھا، جس کا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ہائے لاش حسین! رونے والوں ایسے پامال ہوئی کہ پامال کرنے والا کہتا ہے کہ پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں آتی رہی، گھوڑے دوڑتے رہے۔ واہ مصیبت! رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا کرے آپ کربلا جائیں زیارات کے لیے۔ ایک مقام زیارت کا نام ہے اسد و فضہ۔ ایک کون سا مقام ہے کہ جہاں شیر اور فضہ کا کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو علماء بتاتے ہیں کہ فضہ نے شیر کو بلایا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ لاش حسین پامال ہو چکی ہے، اور جب دیکھا ظالموں نے کہ جسم کے ٹکڑے ابھی مل سکتے ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہیں مگر ختم نہیں ہوئی، تو دوبارہ تیاری کر رہے تھے کہ ایسے پامال کرو کہ قبر حسین نہ بن سکے۔ فضہ بی بی کی خدمت میں آئی، شہزادی اجازت دیجئے میں جنگل کے درندوں کو آواز دے لوں۔ اجازت مل گئی۔ کربلا میں اس مقام پر فضہ آئی، آ کر آواز دی، آؤ درندوں آؤ، میرے مولا کی لاش اکیلی ہے۔ کہتے ہیں ابو الحارث نامی شیر جنگل سے دھاڑتا ہوا آیا، لاش حسین کو دیکھا، ارے کبھی طواف کرتا تھا، کبھی اپنی پیشانی خون حسین سے رنگین کرتا تھا، کبھی منہ اٹھا کر فریاد کرتا تھا، اور یہ گھوڑے رک گئے، ظالموں میں ہمت نہ ہوئی، لاش حسین
واہ مصیبت سید سجاد دفنانے کو آئیں گے رونے والوں. بس آخری جملہ آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی, لیکن سوچئے آج 12 محرم کو ان سب کا پرسہ ہے نا, 72 کرونا ہے. آج اکبر کا سویم بھی تو ہے, آج 6 مہینے کے اصغر کا سویم بھی ہے. آؤ اکبر کی ماں کو پرسا دو, اصغر کی ماں کو پرسا دو, اور چلو ہمت کرو اونو محمد کی ماں, اور ہمت کرو فاطمہ زہرا حسین کی ماں فریاد. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.